الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 33 میں باب القتال فی الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3936 سے لے کر 3939 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فصل ثالث سابقہ باب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی پہلی حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم باب القتال فی الجہاد کی طرف جائیں گے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كتب خالد بن الولید الى اہل فارس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد بن الولید الى رستم ومہران فی ملأ فارس، سلام علی من اتبع الهدى، اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام، فإن ابیتم فاعطوا الجزیة عن ید وانتم صاغرون، فإن ابیتم فإن معی قوما يحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، والسلام علی من اتبع الہدی، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے فارس یعنی ایران کے لوگوں اور ان کے زعماء اور سرداروں کو یہ مکتوب بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران کے نام جو زعماء ایران میں سے ہیں، اس شخص پر سلامتی ہو جو حق کو ہدایت کی پیروی کرے، بعد ازاں واضح ہو کہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو، اور اگر تم اس جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو تمہیں خبردار ہونا چاہیے کہ ہلاکت و پشیمانی تمہارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ بلا شبہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت ہے جو خون بہانے کو یا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کو اسی طرح پسند کرتے ہیں جس طرح ایران کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس طرح تم ایران والوں کو شراب کے نشہ میں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، بھی عینی ہی اسی طرح میری جماعت کے لوگوں کو قتل و قتال میں سرمستی اور سرشاری حاصل ہوتی ہے، یا ان کو جان لینے اور جان دینے میں وہی خوشی اور وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو تم شراب میں محسوس کرتے ہو، اور سلامتی ہو اس پر جو حق و ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ روایت شرح السنہ کی ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ القتل یعنی یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ ہم موت سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں میدان کارزار میں لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے میں وہی مستی اور مزہ حاصل ہوتا ہے جس طرح تم کو شراب پینے میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی قوم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارا راستہ خواہ مت روکو۔ یہ بھی ایک دور تھا اسلام کا جس پر اسلام آج بھی ناز کرتا ہے، یعنی ہمارے دین کی مصلحت تو جہاد اور رعب و دواب سے ہے، اور عیسائی مذہب کی مصلحت پادری بن کر غاروں میں رہنا ہے۔ حضرت خالد کا یہ خط فارس والوں کے نام آپ نے اس وقت لکھا تھا جب آپ جہاد کے ابتدائی دور میں عراق میں تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو عراق سے شام کی طرف بلا لیا اور امیر جیش بنایا۔ شام کو فتح کرتے ہوئے آپ براستہ مصر صعید مصر پہنچے اور وہاں پر عظیم جہاد کیا۔ آئیے طلبہ کرام اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب القتال فی الجہاد،
جہاد میں لڑائی کی ترتیب کا یہ بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ فقہ کی تمام کتابوں میں اس باب کے ساتھ کیفیت القتال کا لفظ لگا دیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی کیفیت قتال بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس باب میں جتنی احادیث مذکور ہیں تقریباً سب میں قتال کی کوئی نہ کوئی کیفیت کا ذکر ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای فی حس القتال و ترغیبہ و ثوابہ، یعنی اس باب میں کفار سے لڑنے کی ترغیب کا بیان ہے، اس کے ثواب کا بیان ہے، اور کفار سے لڑنے پر ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کا بیان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعی طور پر جہاد کو مکروہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جہاد اور چیز ہے اور لڑنا اور چیز ہے، ہم اگرچہ لڑتے نہیں ہیں مگر جہاد میں برابر لگے ہوئے ہیں، اور جہاد میں لڑنا ایک جزوی معاملہ ہے جو درجہ بدرجہ مجبوری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جہاد کے باب میں لڑنے کی احادیث کیوں آئی ہیں؟ اگر جہاد اور چیز ہے تو جہاد کے باب میں لڑنے کی احادیث کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ پورا باب لڑائی کی احادیث اور فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ مشروعیت جہاد کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں، فساد ختم ہو کر امن آتا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، کفر و ظلم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا چاہیے، مگر بعض بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نافرمانی کرتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور دوسرے پرامن انسانوں کے لیے باعث مصیبت بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وفادار بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب ان کو قتل کرو، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو جانور بن چکے ہیں۔ جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جب جسم میں کینسر ہو جاتا ہے تو اس حصہ کے آپریشن کو ہر عقل مند انسان اور ڈاکٹر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس کینسر کے لپیٹ میں باقی جسم نہ آ جائے۔ اسی طرح کافروں کا وجود انسانوں کے سارے اجسام کے اندر بمنزل کینسر ہے، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پوری انسانیت اس مہلک مرض سے محفوظ رہ سکے۔ آئیے طلبہ کرام فصل اول کی پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا؟ قال فی الجنہ فألقى تمرات فی یدہ ثم قاتل حتی قتل، متفق علیہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے دن میدان جنگ میں ایک شخص نبی کریم سے کہنے لگا کہ آپ بتائیے اگر میں مارا جاؤں یعنی دشمنان اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ قال فی الجنہ، فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے جنت میں پہنچ جانے کی تمنا میں مرتبہ شہادت جلد سے جلد حاصل کرنے کے لیے وہ کھجوریں پھینک دی جو کھانے کے لیے اس کے ہاتھ میں تھی، اور لڑائی میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں شوق شہادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوة الا ورا بغیرها حتى كانت تلك الغزوة يعني غزوة تبوك غزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريده، رواه البخاری۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رسول کریم جب کسی غزوہ یعنی جہاد کا ارادہ کرتے تو اس کے بجائے دوسرے کا توریہ فرماتے، یہاں تک کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک واقع ہوا۔ رسول کریم نے غزوہ تبوک سخت ترین گرمی کے زمانے میں کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دور دراز کا سفر فرمایا اور بے آب و گیا جنگلات کو طے کیا، نیز اس میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جب اس غزوے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان صاف صاف اعلان کیا اور اس غزوے کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ وہ لوگ جنگ کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں اور اپنے سامان جہاد کو درست کر لیں۔ نیز حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ان راستوں اور مقامات کے بارے میں بھی بتا دیا جن کو آپ تبوک پہنچنے کے لیے اختیار کرنا چاہتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں ورّا کے حوالے سے یہ لفظ توریہ سے ہے جو باب تفعیل سے ہے۔ توریہ تعریض اور کنایہ کو کہتے ہیں کہ دشمن سے اصل حقیقت کو چھپایا جائے اور دوسری بات کو ظاہر کیا جائے، مثلا جانا کسی ایک طرف ہو اور تفشیش و تذکرہ کسی دوسری طرف کا شروع کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کا ارادہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ جانے کا تھا، لیکن آپ نے خیبر کے احوال کی جستجو اور تذکرہ شروع کر دیا۔ اس حکمت عملی میں فائدہ یہ ہوا کہ دشمن بے خبری میں رہا اور وہ جنگ کی تیاری سے غافل رہتا ہے اور اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو الحرب خداع کہا گیا ہے۔ اس میں تصریح نہیں ہوتی۔ اگر صراحت کے ساتھ یہ کہا جائے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں تو پھر اسے توریہ نہیں کہا جاتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ متفق علیہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنگ مکر و فریب کا نام ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ یہ لفظ خا کے ضمہ کے ساتھ دال ساکن ہے، مگر اہل لغت کے نزدیک خا پر فتح اور دال پر سکون زیادہ فصیح اور بہتر ہے۔ چال، تدبیر، مکر و حیلہ اور فریب کا نام خداع ہے جو جہاد میں جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں کثرت تعداد اتنی مفید نہیں جتنا کہ چال اور تدبیر اور فریب مفید ہوتی ہے۔ آج کل اس تدبیر کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ چنانچہ کامیاب کماندار وہی ہوتا ہے جو جنگی حکمت عملی اور داؤ پیچ سے زیادہ کام لیتا ہو اور دشمن کی بڑی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیتا ہو۔ اس جنگی حکمت عملی میں ہر تدبیر اور مکر و حیلہ جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس حکمت عملی سے پہلے طے شدہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور نہ وہ طے شدہ معاہدے ٹوٹ جائیں جو دشمن کے ساتھ کیے گئے ہیں۔